اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین سا رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کسی کی دعا پر جب راضی ہونے لگتا ہے تو اسے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، پر اب تک اللہ نے میری دعا قبول کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو، دعا دنیا کا وہ واحد پاورفل ٹول ہے جو انسان کی پوری قسمت تک کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ قسمت کا قلم تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ یاد رکھو، تم جتنی دفعہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کو روتے ہو، تمہارے لیے 7 سمندر دینے کو تیار ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ چیز تمہیں خود ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ 2 باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب تمہارا امید بھرا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے نا تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، اللہ کے تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان رکھو اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں نا، وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ جان رکھو، خالق و مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھیں، اور بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ تو جانتے ہو، اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا کرتی تھیں۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ عنقریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو موجوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائے گا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا پر کن کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔